ہساچی اوچی، دوستو یہ نام شاید ہی آپ نے سنا ہوگا۔ یہ وہ بندہ تھا جو جیتے جی تو نہیں لیکن مرنے کے بعد ایک سبق آموز داستان اور دردناک موت کی کہانی پیچھے چھوڑ گیا۔ ہساچی اوچی کی کہانی ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ کوئی بھی کام بغیر سوچے سمجھے یا جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے۔ ہساچی اوچی 83 دن تک موت سے جنگ لڑتا رہا۔ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ آئیے اس دہلا دینے والے حادثے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو اس دنیا میں اگر کوئی انسان سب سے زیادہ ریڈیشن کا شکار ہوا ہے تو وہ ہساچی اوچی ہی تھا۔ ہساچی اوچی پوری دنیا کا سب سے زیادہ ریڈیو ایکٹیو بندہ تھا۔ اس انسان نے جو درد جھیلا ہے اور جو دردناک موت اس کو ملی ہے، اس کے بارے میں آپ بھی جانو گے تو آپ بھی سہم جاؤ گے۔ 30 ستمبر 1999 جاپان، یہ وہ دن تھا جس دن ہساچی اوچی اور اس کے 2 ساتھیوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ ہساچی اوچی 35 سال کا ایک تندرست انسان تھا جو جیسیو نام کی نیوکلیئر پاور فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ یہ فیکٹری جاپان میں موجود ہے۔ جیسیو فیکٹری خود تو الیکٹرسٹی جنریٹ نہیں کرتی تھی لیکن دوسری بڑی فیکٹریوں کو فیول بنا کر فیول سپلائی کرنے کا کام کرتی تھی تاکہ الیکٹرسٹی بنائی جا سکے۔ یہ فیول یورینیم کے کنورژن سے بنتا ہے۔ اب اگر نارمل فیکٹری کی بات کریں تو ان میں فیول بنانے کے لیے 5% یورینیم کا استعمال کیا جاتا ہے اور بہت احتیاط سے صفائی کے ساتھ اسپیشل کنٹینر کی مدد سے اس کو مکس کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسیو فیکٹری نارمل فیکٹریوں سے بالکل الگ تھی۔ یہاں جس طریقے سے کام کیا جاتا تھا وہ بالکل انلیگل تھا۔ کسی نے اس کے خلاف کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہاں عام بالٹیوں کی مدد سے یورینیم کو مکس کیا جاتا تھا۔ ایسا کافی عرصے سے چل رہا تھا اور کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا، اس لیے یہاں کے ورکرز کافی ایزی ہو کر کام کرتے تھے۔ فیکٹری اپنے نارمل شیڈول سے پورے 2 دن پیچھے چل رہی تھی، جس کی وجہ سے تمام ورکرز پر کافی پریشر تھا۔ ہر بندہ اپنا کام جلد سے جلد پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس جلد بازی میں ہساچی اوچی، یوکاکاوا اور شینوہارا، ان تینوں نے یورینیم کا سولوشن جو مشین کے ذریعے ٹینک میں جاتا تھا وہ انہوں نے ڈائریکٹ بالٹیوں سے ڈالنا شروع کر دیا۔ اور تو اور انہوں نے یورینیم کی پرسنٹیج 5% سے بڑھا کر 18% پر کر دی تھی تاکہ فیول زیادہ سے زیادہ بنایا جا سکے۔ یورینیم کو بالٹیوں سے ڈالنے کا کام ہساچی اوچی کر رہا تھا۔ صبح کے 10:35 پر جب وہ ٹینک کے اوپر چڑھا اور سولوشن ڈالنا شروع کیا تو اچانک سے ٹینک کے اندر سے بلو کلر کی گیس فارم میں خطرناک ریڈیشن باہر نکلنے لگی اور باہر نکلتے ہی اس ریڈیشن نے ان تینوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ اب کیونکہ ہساچی اوچی اس ٹینک کے سب سے زیادہ نزدیک تھا اس لیے اسے ریڈیشن کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑا۔ ایک نارمل انسان 1 سال میں ریڈیشن میں 20 ملی سیور ایکسپلوژر جھیل سکتا ہے، اتنی ہماری باڈی کی برداشت ہوتی ہے، لیکن اس دن ہساچی اوچی کو 17,000، شینوہارا کو 10,000 اور یوکاکاوا کو 3,000 ملی سیور کا جھٹکا لگا، جس کی وجہ سے ان کو الٹیاں آنے لگیں اور بار بار وہ بے ہوش ہونے لگے۔ اس لیے ان کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا۔ ہاسپٹل کے سٹاف کو اوچی کی حالت دیکھ کر انہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ نارمل سا کیس ہے، صرف باڈی لال ہو رہی ہے، لیکن جب انہوں نے ریڈیشن کا لیول چیک کیا تو ڈاکٹرز کے ہوش اڑ گئے اور ان کے دماغ میں ایک ہی بات چلنے لگی کہ یہ انسان زندہ کیسے ہے۔ ہساچی اوچی کی جب ٹیسٹ رپورٹ سامنے آئی تو ڈاکٹر رپورٹس کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اس کا ڈی این اے پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا۔ ایک نارمل انسان کے سکن سیلز جھڑتے رہتے ہیں اور اس کی جگہ نئے سیلز آتے رہتے ہیں، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ڈی این اے میں یہ انسٹرکشن ہوتے ہیں، لیکن اوچی کا تو ڈی این اے ہی ختم ہو چکا تھا، جس وجہ سے اس کے پرانے سیلز ویسے کے ویسے ہی دکھائی دے رہے تھے لیکن اس کی باڈی اب نئے سیلز جنریٹ نہیں کر رہی تھی۔ اس دن سے اوچی کے دردناک دن شروع ہو چکے تھے جو آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ وہ درد میں تڑپ رہا تھا لیکن زندہ تھا۔ اب اس کے لیے ہلکا پھلکا زکام، کھانسی، بخار وغیرہ بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ باہر سے دیکھنے پر اوچی بالکل ٹھیک لگ رہا تھا لیکن تھوڑا بہت بیمار بھی لگ رہا تھا۔ اس کے وائٹ بلڈ سیلز ختم ہو چکے تھے، اس لیے اسے فوری طور پر آئی سی یو میں ایڈمٹ کر دیا گیا تاکہ اسے بیکٹیریا اور وائرل انفیکشن نہ ہو سکے۔ اس کے نئے سیلز نہ بننے کی پرابلم کا ایک بے حد ایڈوانس
سلوشن نکالا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے سیلز ٹرانسپلانٹ کا ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیا۔ ہساچی اوچی کی بہن کے سیلز اس کی باڈی کے اندر ٹرانسپلانٹ کیے گئے۔ یہ طریقہ بھی زیادہ دیر تک کام نہیں آیا۔ ایک ہفتے کے بعد اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ جب باڈی سے میڈیسن ٹیپ کو ہٹایا جاتا تھا تو ٹیپ کے ساتھ اس کے سکنز اور ماس کے ٹکڑے بھی چپک کر اتر جاتے تھے۔ اس کی باڈی میں دوائی اور فلوئڈ کی سٹوریج کرنے کی ایبیلٹی ختم ہو چکی تھی۔ حالت اور بگڑی تو اوچی کو سانس لینے میں بھی دقت آنے لگی۔ اس کی باڈی سے 1 لیٹر ڈائریا ڈیلی نکلنے لگا۔ اب اس کی باڈی سے بلڈ بھی نکل رہا تھا۔ اسے کور کرنے کے لیے بلڈ ٹرانسفیوژن دینا شروع کیا۔ کبھی تو دن میں 2 بار دیے جانے لگا۔ وہ بہت زیادہ درد سے گزر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں اب تک زندہ کیوں ہوں۔ اس کے بعد اس کی باڈی سے ڈیلی 10 لیٹر فلوئڈ نکلنے لگا۔ اتنا ہی فلوئڈ ڈاکٹرز اسے چڑھانے لگ گئے۔ اس کی آنکھوں سے بھی خون نکل رہا تھا۔ اسے سلانے کے لیے ہائی آف نارکوٹکس دیے جانے لگے۔ سوتے وقت بھی اس کی آنکھوں سے خون اور باڈی سے فلوئڈ نکل رہا تھا۔ ڈیلی کے اس پروسیجر کی وجہ سے اس کی ہارٹ بیٹ 120 سے بھی اوپر چل رہی تھی۔ پھر اچانک سے اس کی ہارٹ بیٹ رک گئی اور اسے درد سے نجات مل گئی۔ لیکن ڈاکٹرز ہار ماننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے 3 بار شاک دیا اور اس کی دھڑکن پھر سے چل گئی۔ اس وجہ سے اس کے دماغ اور کڈنی پر بہت زیادہ برا اثر پڑا تھا۔ یہ فوٹو جو آپ دیکھ رہے ہو، یہ تھی اس کی کنڈیشن۔ اس کی باڈی سے سارا فلوئڈ اور ساری سکن اتر چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی زندہ تھا، درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس حادثے کے 81 دن بعد ڈاکٹرز نے اس کی فیملی کو بلایا اور ان سے کہا کہ اب اس کو بچانا مشکل ہے۔ اگلی بار اگر دھڑکن رکی تو اس کو ہم زندہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور آخرکار وہی ہوا۔ 2 دن بعد اس کو موت مل ہی گئی۔ تھوڑے سے ریڈیشن سے انسان کی حالت ایسی ہو سکتی ہے، تو سوچئے آج کے دور میں جو نیوکلیئر ویپن موجود ہیں ان کا ریڈیشن لیول اس سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ذرا سی دیر اور لاپرواہی انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ تو دوستو، اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔